ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، بوقت ضرورت اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ بہادر افواج نے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ طالبان رجیم کو بھی بھرپور جواب دے کر واضح کر دیا کہ کسی دراندازی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہا سیاسی قیادت متحد اور قوم ثابت قدم رہی، نڈر سپوتوں کی خدمت اور بہادری کی بدولت آج ہم محفوظ ہیں۔ Chairman Senate Syed Yusuf Raza Gilani, Speaker of the National Assembly Sardar Ayaz Sadiq, Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif, Honorable Members of the Parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. اپوزیشن کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں صدر کے خطاب کے دوران شدید احتجاج، عمران خان کی تصاویر اٹھائے ارکان کی گو زرداری گو کے نعرے، اپوزیشن ارکان اسپیکر کے ڈائز کے سامنے جمع ہو گئے اور احتجاج ریکارڈ کروایا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں شہادتوں کی تعداد 555 ہو گئی۔ ایران کے صوبے یزد اور فارس میں بمباری سے 2 روز کے دوران 62 افراد شہید۔ ایرانی حکام کے مطابق یزد شہر پر امریکی اسرائیلی حملوں میں 27 جبکہ صوبے فارس میں 35 افراد شہید ہوئے۔ کویت میں امریکہ کے متعدد طیارے گر کر تباہ ہو گئے۔ کویت کی وزارت دفاع نے امریکی فوجی طیارے گر کر تباہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ تمام عملہ مکمل طور پر محفوظ۔ متعلقہ حکام نے فوری طور پر تلاش اور بچاؤ کی کارروائیاں شروع کر دی۔ ایران نے کویت میں F-15 لڑاکا طیارے تباہ کرنے کی تصدیق کر دی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں گرتے ہوئے طیارے سے آگ کے شعلے نکلتے بھی دیکھے گئے تھے۔ مشرقی وسطی میں کشیدگی، پاکستان سمیت عالمی اسٹاک میں بھونچال آ گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی۔ 100 انڈیکس میں 16,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,51,747 کی نچلی سطح پر آ گیا۔ ممبئی، جاپان اور کوریا سمیت مختلف مارکیٹس میں بھی انڈیکس گر گئے۔ غیر یقینی صورتحال سے سرمایہ کار پریشان۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ سونا 13,300 روپے مہنگا ہو کر 5,63,862 روپے تولہ ہو گیا۔ چاندی 188 روپے اضافے سے فی تولہ 10,050 روپے کی ہو گئی۔ بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کے لیے درخواست دائر۔ 4-5 ماہ سے ملنے پر پابندی کے باعث فیملی دوستوں سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹ سے بانی کی بیماری کا علم ہوا۔ عدالت نے معاملہ زیر التوا رکھا اور ہائی کورٹ سے رجوع کا کہا، اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا جائے۔ پاک فوج کا آپریشن غضب الحق جاری۔ افغانستان میں 51 مقامات پر مؤثر فضائی کارروائیاں۔ افغان رجیم کے 435 کارندوں کو ہلاک کیا گیا، 630 افراد زخمی۔ دشمن کی 188 چیک پوسٹیں تباہ، 31 پر قبضہ۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق 188 ٹینک اور مسلح گاڑیاں تباہ کی گئیں۔ ادھر سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ فتنۃ الخوارج و افغان طالبان کا خوست میں ایمونیشن ڈپو تباہ کر دیا گیا۔ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے کے اثرات، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخی مندی، مارکیٹ کریش کر گئی۔ 16,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی کے بعد 100 انڈیکس 1,51,747 کی نچلی سطح پر آ گیا۔ مشرقی وسطی میں جنگ کے شعلوں نے کاروباری دنیا کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ دنیا بھر کی اسٹاک ایکسچینج میں ہلچل، ممبئی، جاپان اور کوریا سمیت مختلف مارکیٹس میں انڈیکس گر گئے۔ غیر یقینی صورتحال سے سرمایہ کار پریشان۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد تیل کی عالمی قیمتوں میں 10% اضافہ، قیمت $80 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ بحران جاری رہا تو تیل کی عالمی قیمت $100 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے۔ اس سال تیل کی عالمی قیمت پہلے ہی بڑھتے ہوئے $73 فی بیرل تک جا چکی تھی۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد ایران کی نئی قیادت سے بات چیت کے لیے آمادہ. امریکی جریدے کو انٹرویو میں کہا نئے ایرانی رہنما سے بات کرنے پر راضی ہیں. ایران کے نئے رہنما بھی ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. امریکہ نے ایران کی 48 اہم شخصیات کو مار دیا. ایران کی ملٹری کمان مکمل ختم ہو گئی. پاسداران انقلاب کی تنصیبات ایرانی فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا. 9 بحری جہاز اور ایرانی بحریے کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا. بہت سے لوگ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ مسترد. ایران نے امریکہ سے مذاکرات سے انکار کر دیا. ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے سوشل میڈیا پر بیان میں اعلان کیا کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا. علی لاریجانی کا اس سے پہلے ایک بیان میں کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خود ساختہ خیالات نے مشرق وسطیٰ کو افراتفری میں دھکیل دیا. ایران میں بڑے پیمانے پر امریکہ کے فضائی حملے جاری. شمالی تہران میں واقع گاندھی اسپتال پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا. امریکہ کا پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے کا دعویٰ. امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ IRGC ایرو اسپیس فورسز کے ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا. ایرانی بیلسٹک میزائل سائٹس بحریہ کے جہازوں پر بھی حملہ کیا. حملوں سے تہران میں اسپتال اور رہائشی عمارتوں کو بری طرح نقصان پہنچا. امریکی اور اسرائیلی حملے میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت. ایران میں آج 40 روزہ سوگ اور 7 روزہ تعطیل کا دوسرا دن. آیت اللہ علی خامنئی کے انتقال پر ملک بھر میں سوگ کی فضا قائم. تہران، مشہد سمیت دیگر شہروں میں لاکھوں افراد مختلف مقامات پر جمع. امریکہ اور اسرائیل کے خلاف احتجاج. میزائل حملوں میں اب تک مارے گئے امریکی فوجیوں کی تعداد 560 ہو گئی. ایرانی فوج کا دعویٰ. اپنے بیان میں ایرانی فوج نے کہا کہ کویت میں امریکی فوجی اڈے کو مکمل طور پر ناکارہ بنا دیا گیا ہے. ایران کے ابوظہبی، تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس پر حملوں میں 7 افراد زخمی ہو گئے. لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ بھی جنگ میں شامل ہو گئی. اسرائیل پر میزائل اور ڈرون فائر کر دیے. عرب میڈیا کے مطابق حزب اللہ نے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کی شہادت کے رد عمل میں اسرائیل کی جانب میزائل اور ڈرون داغے. حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی شہر حیفا میں میزائل ڈیفنس سسٹم پر حملہ کیا. یہ حملہ ایرانی سپریم لیڈر پر حملے کے انتقام کے طور پر کیا گیا. اسرائیل لبنانی مقبوضہ علاقوں سے نکل جائے. لبنان پر گزشتہ روز سے جاری اسرائیلی حملوں میں اموات کی تعداد 31 ہو گئی. غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں 149 افراد زخمی بھی ہوئے. اسرائیل نے 50 علاقوں میں انتباہ جاری کیا ہے. اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے حملوں میں حزب اللہ رہنما محمد راد شہید ہو گئے ہیں. محمد راد حزب اللہ کے پارلیمانی دھڑے کے سربراہ تھے. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت. عبوری قیادت کونسل قائم. آیت اللہ علی رضا عرافی فقیہ مقرر. ایرانی میڈیا کے مطابق قیادت کونسل عارضی طور پر سپریم لیڈر کے فرائض انجام دے گی. 3 رکنی کونسل میں علی رضا عرافی ایرانی صدر اور عدلیہ کے سربراہ کے ساتھ لیڈرشپ کونسل میں شامل ہیں. ایرانی آرمی چیف جنرل امیر ہاشمی نے دشمن کو واضح کیا ہے کہ ایرانیوں کو غلام بنانے کا خواب قبروں میں جائے گا. ایران کے بیٹے دفاع وطن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. طاقت سے جواب دیتے رہیں گے. پہلے سے طے اور مشق شدہ منصوبے کے تحت حکمت عملی اپناتے ہوئے ڈرون فضائی دفاع اور نیوی بھرپور کوارڈینیشن سے کام کر رہی ہے. ایران کی زیر زمین بیلسٹک میزائل تنصیبات پر 2000 پاؤنڈ وزنی بم گرا دیا گیا. امریکی سینٹ کام کے مطابق گزشتہ رات بمبار طیاروں نے زیر زمین ایرانی بیلسٹک میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا. تہران میں واقع قومی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا. ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں ایران کے قومی نشریاتی ادارے کی عمارت متاثر ہوئی. تاہم نشریات معمول کے مطابق جاری ہے. برطانیہ نے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ امریکہ نے فوجی اڈوں کے استعمال کے لیے اجازت طلب کی تھی. درخواست قبول کر لی ہے جس کے تحت ایران کے خلاف دفاعی کارروائیوں کے لیے برطانیہ کے فوجی اڈوں کے استعمال کی اجازت دی ہے. امریکہ میں صرف 27% افراد ایران پر حملے کے حامی. 43% امریکیوں نے حملے کی مخالفت کر دی. سروے رپورٹ کے مطابق 29% امریکی ایران پر حملے کے معاملے پر غیر جانبدار رہے. ایران پر حملے کے بعد صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں 1% کمی ہو گئی. پاکستان اور IMF کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کا باضابطہ آغاز. بات چیت 2 ہفتے تک جاری رہنے کا امکان. IMF وفد اسلام آباد میں مختلف وزارتوں اور ڈویژنز کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھائے گا. FBI مذاکرات کے دوران ٹیکس محاصل سے متعلق تفصیلی رپورٹ بھی پیش کرے گا.
پاکستانی سائبر فورس کا بھارت پر جوابی حملہ، انڈین چینل پر پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے چلنے لگے۔ سائبر فورس نے کامیابی سے بھارتی چینل ABP نیوز کو ہیک کر لیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے خطاب کے اقتباسات بھی نشر۔ گزشتہ روز پاکستان میں TV چینلز اور ویب سائٹس پر سائبر حملوں کی کوششیں کی گئیں۔ کچھ سائٹس عارضی طور پر ہیک ہوئیں، چند مقامات پر نشریات میں عارضی تعطل رپورٹ۔ پاک فوج کا آپریشن غزب الحق جاری، افغانستان میں 46 مقامات پر مؤثر فضائی کارروائیاں کی گئیں۔ دشمن کی 182 چیک پوسٹیں تباہ کر دی گئیں، 31 پوسٹوں پر پاکستان کا قبضہ۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 185 ٹینک اور مسلح گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں۔ افغان رجیم کے 415 کارندوں کو ہلاک کیا گیا۔ کارروائی میں 580 افراد زخمی ہوئے۔ اور ICC T20 ورلڈ کپ سے باہر ہونے پر کھلاڑیوں کی سرزنش، ذرائع کے مطابق بری پرفارمنس پر کھلاڑیوں پر 50 لاکھ کے جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ کھلاڑیوں پر واضح کر دیا ہے کہ اب پرفارمنس پر مالی مراعات ملیں گی۔